میں خود 1968 میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایوب آمریت کے خلاف پہلی جو تحریک چل رہی تھی اس میں میری پہلی گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں یہ اقتدار میں آتے بھی ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر پارلیمنٹ میں اور قومی سیاست میں مسلسل کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بھی ایک تاریخ ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، اللہ ان کی مغفرت کرے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے انہوں نے ہمیشہ ایک ہی فارمولہ اختیار کیا تھا کہ آمریت کو، عامر کو تنہا کرو اور اس کے مقابل میں سب کو اکٹھا کر لو، اور ہم بار بار اکٹھے ہوئے ہیں، بار بار اتحاد بنے ہیں، تحریکیں چلی ہیں، جیلیں آباد ہوئی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ اجتماعی طور پر کیے جانے والے فیصلے بالآخر سیاست، جمہوریت، آئین کے نفاذ اور ایک آزاد عدلیہ کے لیے استحکام کا ذریعہ نہیں بنے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ماضی کی جتنی غلطیاں جن سے بھی ہوئی ہیں ان سے رجوع کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے مستقبل کے بارے میں ایک واضح لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی جو اس ملک میں کئی اتحادوں کا ہم حصہ رہے ہیں، اور ہر اتحاد میں ہم نے بڑے اخلاص سے، بہت محنت سے کام کیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے بہت سے تلخ تجربات ہیں۔ اس لیے 2018 کے انتخاب کے بعد اپوزیشن میں رہتے ہوئے جماعت اسلامی نے یہی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ہم قومی سطح پر، قومی محاذ پر آئین، جمہوریت اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہم ہر قومی آواز کو طاقتور بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اپنے پلیٹ فارم سے اور اپنی اس آواز کو مسلسل بلند کرتے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر یہی بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے نیشنل پرائرٹیز، قومی ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، اور پھر ایک کم از کم ایجنڈے پر تمام سیاسی جمہوری قیادت، جماعتوں، قوتوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندہ لوگوں کو اس پر اتفاق رائے کرنا ہوگا، اور یہ بات بالکل اختیار کرنی ہوگی کہ ہمیں پرامن سیاسی جمہوری مزاحمت کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اور جتنے بھی صورتحال ہے اس کے تجزیے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی ترجیحات میں کم از کم ایجنڈا اسی چیز پر ہم اتفاق کر لینا چاہیے کہ متفقہ آئین کا تحفظ کرنا ہے، آئین کے اندر جتنی بھی متنازع بدنیتی کی بنیاد پر اور ایک نہایت ہی شرمناک بنیادوں پر اور پارلیمنٹ میں ایک مصنوعی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ترامیم کی گئی ہیں ان کو واپس کروانا ہے۔ اور یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ ماضی میں عامر آئین معطل کرتے رہے، آئین توڑتے رہے، کانسٹیٹیوشنل ہیلڈ ان ابیس ہوئے، ایمرجنسی پلس کی صورت میں اقدامات ہوئے، اور پھر آرٹیکل 6 کے لیے بھی سیاسی جماعتوں نے اپنے موقف کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اب اس کی بجائے یہ راستہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق 2/3 اکثریت کی بنیاد پر جو بھی آپ اپنی خواہش رکھتے ہیں اس کی تکمیل کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑ کے، آئین میں ترمیم کر کے اور اپنی اس خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس کا راستہ ہمیں روکنا ہے۔ اسی طرح آزاد عدلیہ معاشرے کی، سماج کی، عوام کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، لیکن جو ججز کی سطح پر تقسیم ہے، جو بینچ اور بار کے درمیان ایک فاصلے ہیں،
اور جس بنیاد پر جو ایک فساد انجینئر کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر آج عدالت کی آزادی اور ججوں کے لیے کام کرنا اور عدالتوں کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا اصول جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے۔ عدالت کی آزادی ہمارے لیے ایک ایسا متفقہ نقطہ ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آگے بڑھے۔ اسی طرح یہ 25 سال سے ہر 5 سال کے بعد ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں ایک نئی سائنس کے ساتھ انتخابات کے نتائج ترتیب دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی المناک تاریخ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ایک نیا سہولت کار، ایک نئی اعلی کاری، اور جس کی بنیاد پر جو ہے کہ انتخابات ترتیب دے لیے جاتے ہیں، اور جس کے حق میں کوئی چیز طے پا جاتی ہے، جس کی جھولی میں انتخاب گرا دیا جاتا ہے، وہ اس کو انعام کے طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ اتفاق کرنا چاہیے کہ بااختیار الیکشن کمیشن ہو، غیر جانبدارانہ شفاف انتخابات ہوں، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، عوام جس کے حق میں مینڈیٹ دیں سب اس کو تسلیم کریں، اور جو ہار جائیں وہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھیں۔ حقیقت میں جہاں اسٹیبلشمنٹ ایک کھیل کھیلتی ہے، لیکن یہ کھیل سیاست کے میدان میں بھی، جمہوریت کے دعوے داری میں بھی یہ ایک المناک کھیل ہے جو جاری ہے۔ اب اس سے سب کو رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح صوبوں کا حق ملکیت ہے۔ وفاق جو صوبوں کے حقوق پر غاصبانہ وار کرتا ہے، اور صوبوں کے جو NFC ایوارڈ سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پانی کے متفقہ تقسیم کے فارمولے پر کھیل کھیلا جاتا ہے، اور اسی طرح جو صوبوں کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو عوام لاپتہ کیے جاتے ہیں، سیاسی کارکن لاپتہ کیے جاتے ہیں، مجموعی طور پر ان بنیادوں پر ہمیں اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم اس خطے میں افغانستان سے جو ایک تلخ تعلقات ہیں اور تلخ ایک صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حقیقت میں یہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی دوری یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے، اور یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ اس خطے میں پاکستان، ایران اور افغانستان کے تعلقات درست ہوں تو یہاں سیاسی استحکام کا راستہ کھل سکتا ہے، معاشی استحکام کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ہمیں تمام جمہوری قوتوں کو ان بنیادوں پر بھی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے اس بنیادی اصولوں جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے طے کی، علامہ اقبال نے جو ایک نظریہ اور ایک فکر دی تھی، اس کی بنیاد پر سیاسی جمہوری قوتوں کو پاکستان کے اس قومی موقف پر اتفاق پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طرح عوام کے جو جان مال عزت کا تحفظ ہے۔ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو ایک بدامنی جس کی پشت پر بیرونی ہاتھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن جو اندرونی خرابیاں ہیں ان پر بھی آنکھیں بند نہیں ہو سکتی، اس بنیاد پر بھی ہمیں اتفاق رائے کرنا چاہیے۔ اسی طرح بااختیار بلدیاتی نظام ہے۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے، وہ قدم آگے بڑھائیں اور خیبر پختونخوا میں ایک ماڈل بااختیار بلدیاتی نظام دیں، ڈیولوشن آف پاور دیں، دہلیز پر لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ باقی صوبوں پر بھی اس کا ایک پریشر آ سکتا ہے۔ اسی طرح صحافت ایک اہم ترین ستون ہے، اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے صرف پیکا قانون ہی نہیں ہے، لیکن وہ تمام حربے ہیں جس میں زبان اور قلم کو چھینا جا رہا ہے۔ آزادی صحافت پر بھی ہمیں بنیادی طور پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ اور میں پھر شکریہ کے ساتھ یہ کہوں گا، ہمارا موقف ہے ان بنیادی چیزوں پر ہم اتفاق کر لیں۔ آپ کمیٹی بنا لیں، آپ ان چیزوں پر اتفاق کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان بنیادی قومی اتفاق رائے کی چیزوں میں جماعت اسلامی آپ کے لیے گھراول دستے کا کردار ادا کرے گی، اور ہم اس ملک میں اپنا ایک رول اور کردار ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔